نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، جیسا کہ کل سورج گرہن ہے، بارہا دوستوں کے سوالات مجھے واٹس ایپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، میرے فون کے اوپر کالیں اور میسیجز لگے ہوئے ہیں کہ آپ بندش کے بارے میں بتائیں۔ بندش کے بہت سارے عاملین اور بھی موجود ہیں، وہ بھی بندش کا کام کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے مطابق اپنی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی کس طرح علم پھیلا رہا ہے، کوئی کسی طرح علم پھیلا رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم بھی آپ دوستوں کے ساتھ ہیں۔ تو صومت کے لحاظ سے دوست بات کرتے ہیں میرے ساتھ ہمیشہ۔ صومت کے اوپر بات کروں تو عاملین اس کے اوپر ڈراتے بہت زیادہ ہے کہ جس کی رجت بہت بری ہے۔ ہاں بھی ہوتی ہوگی رجت، الحمدللہ ہمیں تو آج تک لگی نہیں، نہ ہمارے کسی ہمارے ساتھ چلنے والے بندے کو ہی لگی ہے، مطلب جس نے ہم سے اجازتیں لے کے کام کیا ہو۔ ہاں البتہ حروف صومت کی رجتیں اتنی شدید لگی دیکھی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، جن کی صحت بند چکی ہے، جن کی ترقیاں بند چکی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ چلو اب لمبی باتوں کی دوڑ میں نہیں پڑتے، اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ حروف صومت کون سے حروف ہیں؟ یہ 13 حروف کو حروف صومت کہا جاتا ہے۔ عاملین کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نحس ہیں، یعنی کہ یہ منحوس ہیں، جبکہ یہ کہنا غلط ہوگا کیونکہ کلمہ طیبہ ان سے مل کے بنا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی قرآن کی آیات ہیں جن کے اندر یہ حروف موجود ہیں۔ کوئی بھی چیز نحس نہیں ہوتی، اس کے اثرات نحس ہوتے ہیں، نحس اور ساتھ دونوں ہی ہوتے ہیں۔ حروف صومت کے ساتھ ہم نے بہت سارے شفا کے کام بھی کیے ہیں، زندگی کے اندر بہت سارے ساتھ کام بھی کیے ہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منحوس ہیں، یہ نحس ہیں۔ ان کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اس میں بھی یہ چاروں حروف موجود ہیں، یہ 13 کے 13 حروف موجود ہیں۔ بلکہ آپ جب اس کی زکوٰۃ ادا کریں تو بہتر ہوگا کہ آپ اسی طریقے کے ساتھ لکھیں، کیونکہ اس میں رفتار بڑھ جاتی ہے لکھنے کے اندر۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اب میں آپ کو بندش کا، کیونکہ صرف حروف صومت کے اوپر بات نہیں کر رہا، بندش کی بات ہو رہی ہے۔ حروف صومت کے ساتھ اب ایک عمل اور ساتھ ملا کر کے دوں گا۔ ان کو 543 مرتبہ لکھنا ہے، 543 ٹائمز۔ ان کو لکھنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، کوئی اپنا صدقہ دیں۔ دوران عمل آپ کو خوشبو لگانا اور اگربتی جلانا یہ ضروری ہے، آپ کو اگربتی یہ لازمی جلائیں۔ اکثر سوال آتا ہے کہ سفید لباس پہلے، ہاں پہن سکتے ہیں، نہ پہنے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ کبھی ہم نے مقصد اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ سفید ہی لباس پہنیں۔ ہاں البتہ ہم خود سفید پہن کے اکثر اوقات جاتے ہیں، ہر مرتبہ نہیں لیکن اکثر اوقات سفید ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ سفید لباس ہم استعمال کرتے ہیں۔ خوشبو لگائیں، کون سی لگائیں؟ عود لگا لیں، کوئی سی بھی خوشبو لگا لیں، عود اچھی خوشبو ہے اس کے استعمال حروف صومت کے دوران۔ اور اگربتی جلائیں، اچھی بات ہے کہ خوشبو جلائیں۔ اور ایک سوال آیا کیا کاغذ کو جس کے اوپر حروف صومت لکھے جائیں اس کو بھی کوئی خوشبو لگائیں؟ بھائی لگا لیں۔ اب یہ تو ایسے سوالات ہیں جو جتنے بڑھتے جائیں گے اتنی ہمارے اوپر پابندیاں اور لوازمات بھی بڑھتے جائیں گے۔ لگا لیں۔ 543 مرتبہ اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ کیا لکھنے کے بعد پڑھ کے اس کے اوپر دم بھی کرنا ہے؟ ہاں وہ اس طرح ہے کہ جس طرح لکھتے جاؤ گے، ہر دفعہ لکھتے ہوئے آپ خیر پڑھو گے بھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ حروف لکھتے جائیں اور اس کو آپ پڑھیں نہ۔ آپ آیت الکرسی لکھیں اور دل کے اندر آپ اس کا ورد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سب لکھتے جاتے ہیں، وہ آپ کے دل سے آپ کے مائنڈ سے ادا ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ جس طرح آپ لکھتے جائیں گے وہ پڑھا بھی ساتھ ہی جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اوپر دم کر کے اس کو لپیٹ دیں۔ دم کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بس پڑھا گیا، اور اس کو لپیٹ کے یعنی کہ اس کے اوپر کالا کپڑا لپیٹیں، اور لپیٹنے کے بعد آپ اس کو بہتر یہ ہوگا کہ سفید موم ہلکا سا لگا دیں، سفید موم کا بخور دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لازمی ہے، ہم نے دیا بھی ہے، نہیں بھی دیا، بلکہ سفید موم کا بخور دیں، سفید کوئلے پہ جلا دیں اگر میسر ہو، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ کالے کپڑے کے اندر اس کو بند کر کے آپ کو اسے زمین کے اندر دفن کرنا ہے۔ اب کیونکہ یہ گرہن دن کے اندر آ رہا ہے، بہتر ہے
کہ آپ قبرستان کے اندر بیٹھ کر ہی اس عمل کو لکھیں، اور لکھنے کے فوراً بعد آپ اس کو دفن کر دیں۔ ہاں ایک اور چیز بتاؤں گا کہ اس کو لکھنے کے بعد آپ ایک نقش لکھیں گے، یہ جو میں نے اوپر تحریر کر دیا، یہ دیکھیں آپ لوگوں کی یہ میں سمجھ کے لیے اوپر تحریر کر دیا، یہ نقش یا قابضوں کا ہے۔ یہ میں کیمرہ اوپر لے جاتا ہوں آپ دوستوں کی سہولت کی، یا قابضوں کا نقش ہے۔ یا قابضوں کا جو نقش ہم نے زندگی میں زیادہ استعمال کیا ہے وہ ہے مربع۔ مربع کیا، اس کا بھی استعمال کیا، یہ ہمارے کسی دوست نے ہمیں دیا تھا تو اس کا بھی ہم نے استعمال کیا، اس کو ہم نے اچھا پایا ہے۔ اب جو جہاں مقصد لکھا ہے نا، جہاں پہ ہم نے مقصد لکھا ہے وہاں پہ آپ کو یا قابضوں لکھ دینا ہے۔ جہاں پہ لکھا ہے نا درمیان والے خانے میں، کیونکہ خالی البطن ہے، درمیان والے خانے میں مقصد لکھا ہے، یہاں پہ آپ کو یا قابضوں لکھ دینا ہے۔ اور لکھنا کہاں ہے؟ جس کاغذ کے اوپر آپ یہ حروف صامت لکھیں گے 543 مرتبہ، اسی کے اوپر آپ ایک یہ نقش بھی لکھ دیجئے، لکھ کر اور اس کے بعد آپ کو 903 مرتبہ دنیا کے قانون کے مطابق 903 مرتبہ آپ کو ایک ہی دن گرہن کے اندر اس کو پڑھنا ہے۔ ایک ہی دن آپ کو گرہن کے اندر 903 مرتبہ یا قابضوں کو پڑھنا ہے۔ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا قابضوں کی بھی اور اس کی بھی۔ اور پھر جب بھی آپ کو عمل کرنا ہے بندش کا، تو جو حروف صامت کا آپ عمل بناتے ہیں، جو آپ کا طریقہ ہے، جو جس طریقے سے عاملین حضرات بتاتے ہیں یا بناتے ہیں، جو آپ کا اپنا ذاتی طریقہ ہے جس کے مطابق آپ حروف صامت کا عمل بناتے ہیں، اس کے پیچھے آپ یہ نقش لکھیں، اور اس کے سینٹر میں جو آپ حروف صامت کی عبارت بناتے ہیں نا، جو عبارت لکھتے ہیں آپ، ہمارا جو تجربہ، جو آپ عبارت لکھتے ہیں نیچے کام کے حکم لگاتے ہیں، وہ عبارت اس مقصد کی جگہ پہ آپ کو لکھنی ہے اور اس کو لپیٹ کر کے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا عمل ہمارے پاس ہم نے اتنے گرہنوں میں کیا، اتنے میں کیا، یہ کام نہیں کرتا۔ کام کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو اجازت دی ہے ان کا اپنا عمل کتنا مضبوط ہے۔ یہ میں آج یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ سب ان سوالوں کے ہی میں جواب دے رہا ہوں جو یہ پچھلے ایک ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر میرے پاس آئے ہیں اس گرہن کو لے کر کے اور حروف صامت کو لے کر کے۔ اب ایک میں آپ کو اس کے اندر ٹیکنیک بتا دیتا ہوں، ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں جو کہ کام کرے گی ہی کرے گی انشاءاللہ والعزیز، اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ دعویٰ کوئی نہیں، دعویٰ خدا کوئی زیب دیتا ہے، لیکن بات یہ کرتا چلوں کہ یہ جو میں ٹیکنیک، جو طریقہ بتانے والا ہوں، یہ بندہ وہی کرے، اس کو وہی بندہ مطلب اس کے اوپر عمل کرے جو کہ روحانیات کو سمجھتا ہے، جو کہ قبرستان کے اعمال کو، روحانیات کو اور بندشوں کے اعمال کو اور ان چیزوں کو جو سمجھتا ہے، جو تجربے کار ہے۔ نئے بندہ اگر یہ کرے گا، اپنے تجربات کے مطابق ہر بندے نے یہ کام کرنا ہے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں جس کے ساتھ میں اپنے سینکڑوں شاگردوں کو یہ کروا چکا ہوں، اور آپ لوگ اپنے تجربے کے ساتھ کریں گے۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں جس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، وہ اس کو کرے، دوسرا اس کو نہ کرے، دوسرا مطلب سمپلی جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ کرتے رہے۔ یہ گرہن کیونکہ ایک لمبے ٹائم کے اوپر آئے گا، کافی لمبا ٹائم ہے، تو آپ کو تسلی ہوگی اس کے اوپر۔ اب آپ نے حروف صامت لکھ لیے، حروف صامت کی بیک پہ آپ نے یہ والا نقش لکھ لیا قابضوں کا، اور حروف صامت کا پیچھے یہ لکھنے کے بعد آپ نے 903 مرتبہ یا قابضوں کا ورد کر کے ان کے اوپر دم کر کے آپ نے اس کو دفن کر دیا۔ یہ آپ کی ہو گئی جی پہلے دن کا معاملہ۔ کتنے دن کا؟ پہلے دن کا آپ کا یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو اگلے 13 دن، اکثر عاملین حضرات کہتے ہیں نا کہ آپ 13 دن مسلسل 543 مرتبہ لکھ لیں تو زکوٰۃ اکبر ادا ہو جائے گی، یہ بات غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ اگلے 13 دن آپ کو کیا کرنا ہے؟ انسان کی مدامت ہوتی ہے، یہ حروف 13 مرتبہ روز لکھنے ہیں۔ دنیا کا قانون یہ کہتا ہے، ہماری یہ طریقہ نہیں ہے، یہ مدامت ہماری نہیں ہے، ہمارا کچھ تھوڑا سا الگ طریقہ الحمدللہ، لیکن دنیا کا قانون کہتا ہے کہ آپ کو 13 مرتبہ یہ حروف صامت اس طرح روزانہ 13 مرتبہ روز کے روز آپ کو لکھنے ہیں۔ اب گرہن سے اگلے جو 13 دن آپ نے گزارنے ہیں میرے بھائی، اس کا کیا طریقہ کرنا ہے؟ آپ کو 13 مرتبہ یہ حروف صامت لکھنے ہیں۔
13 مرتبہ آپ نے حروف صامت لکھ لیے. یہ آپ کا ہو گیا ایک تعویذ. یہ ہو گیا آپ کا ایک تعویذ. 13 مرتبہ حروف صامت لکھ لیے. اس طرح کے آپ کو روزانہ 13 تعویذات لکھنے ہیں. 13 تعویذات لکھنے ہیں. یہ میرے خیال میں 170 سے ایک کم بنتا ہے. حروف صامت اتنی مرتبہ لکھے جائیں گے, یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. 13 تعویذ آپ کو روز کے یہ لکھنے ہیں میرے بھائی. اور ان تعویذات کے پیچھے, ہر تعویذ کے پیچھے معذرت چاہوں گا, درمیان میں سے میری ویڈیو کٹ گئی تھی, کسی دوست کی کال آ گئی تھی. اب کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو ایڈٹ کروں, اس ویڈیو جو میری ادھوری رہ گئی اس کے آگے اس کو ایڈ کروں کسی طریقے سے. تو آپ کو روز کے یہ 13 تعویذ لکھنے ہیں. کون سے؟ یہ حروف صامت 13 مرتبہ ایک تعویذ لکھنا ہے. یعنی کہ 13 مرتبہ حروف صامت لکھو گے تو سمجھو ایک تعویذ ہوا. اس طرح کے 13 تعویذ لکھنی ہے. اور ان 13 کے 13 تعویذات کے پیچھے آپ کو یہ یا قابضوں کا نقش لکھنا ہے. جب آپ یہ لکھ لیں, لکھنے کے بعد 13 تعویذوں کو روزانہ آپ کو بند کرنا ہے. بند کر کے آپ کو اس کے اوپر کالا کپڑا لپیٹنا ہے. اور اس کے بعد ہر تعویذ کے اوپر آپ کو 101 مرتبہ یا قابضوں کا ورد کر کے دم کرنا ہے. اور ان تعویذوں کو روزانہ کا روزانہ, یعنی کہ یہ آپ کو رات کے وقت کرنا ہے, دن میں نہیں کرنا. ایک مرتبہ تو آپ نے یہ گرہن کے اندر کر لیا, اگلے دن آپ کو یہ رات میں کرنا ہے جب اندھیرا ہو جائے. قبرستان کے اندر بیٹھ کے ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے. اور 13 کے 13 تعویذات کو آپ کو 13 قبروں کے پیروں کی طرف دفن کرنا ہے. پیروں کی طرف کر دو یا ایک سائڈ کی طرف کر, قبر کے اندر نہیں کرنا ہے. یعنی کہ ایک دو قبروں کے درمیان کیا, پھر دوسرا, یعنی کہ ایک قبر کی ایک سائیڈ کے اوپر کر دو, پیروں کی طرف کر دو تو صحیح ہے وہ بھی. لیکن سائیڈ پہ ہمارا زیادہ تجربہ ہے لڑکوں کا, جن کو میں نے یہ عمل کروایا ہے کئی مرتبہ. تو سائیڈ پہ دفن کرو 13 قبروں کی سائیڈوں پہ. اس طرح روز کے روز آپ کو کرنا ہے. اور عمل مکمل کرنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. جس طرح مطلب فاتحہ پڑھتے ہیں وہ ان مطلب قبر والے جو مطلب روحانیات ہیں ان سب کے لیے, ان روحوں کے لیے اور ان کے توسط سے پورے قبرستان کے لیے آپ کو یہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور پھر قبرستان سے واپس لوٹانا ہے. جب 13واں دن ہوگا تو کسی سفید مٹھائی کے اوپر آپ کو مطلب یہ ہے کہ فاتحہ تو جس طرح آپ نے پڑھنی ہے ویسے ہی پڑھنی ہے. مطلب ان ارواح کے لیے آپ کو فاتحہ پڑھنی ہے. اور جو سفید مٹھائی ہے وہ آپ کو بچوں کو تقسیم کرنی ہے. اور اس کا ایصال ثواب ان قبور والے مطلب جو مردے ہیں ان کی روحوں کو اور پورے مطلب عالم اسلام کی ارواح کو آپ کو وہ بھیجنا ہے. خاص کر ان مطلب یہ نہیں ہے بھی آپ ایک ہی قبر یا وہ مخصوص 13 قبریں رکھے, روز روز انہی کے ہی گرد آپ وہ تعویذ دفن کریں. مطلب کسی بھی قبر کے اوپر, کسی بھی قبر 13 قبروں کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو روز دفن کرنا ہے. کہ ایک دن ایک 13 قبریں لے لو, دوسرے جو نزدیک ترین پڑے. کوشش کرو کہ قبرستان آپ کا ایک ہی ہو. دوسرے دن دوسری 13 قبریں لے لو. یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی قبروں کے اندر. تو جب آخری دن ہو آپ کو فاتحہ پڑھنی ہے. فاتحہ پڑھ کے واپس آنا اور سفید رنگ کی مٹھائی آپ کو تقسیم کرنی ہے جس کا ایصال ثواب تمام وہ قبور والے جو مطلب روحانیات ہیں ان سب کو, اور اللہ کی طرف سے جو بھی مسلمان دنیا سے تشریف لے گئے ان کی روحوں کو آپ کو بخشنی ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہے. اس کے بعد آپ کو دنیا کہتی ہے 13 مرتبہ لکھو روز کی, اس کی مدامت مجھے نہیں پتا یہ کتنی مرتبہ. ہمارے 13 کا ضروری نہیں ہے کہ 13 دفعہ کی مدامت رکھو. جس طریقے سے جس دوست کی جو روٹین ہے, جو آپ کی مدامت ہے اس کو اپنا قائم رکھیں. اس کے بعد اپنے طریقوں سے کام کریں. ہمارا طریقہ کچھ تھوڑا سا الگ ہے حروف صامت کا کام کرنے کا. برکہ جو طریقے میرے دوستوں آپ تمام دوستوں کے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.